منزل ہے ہماری قدر حیدر 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 منزل ہے ہماری قدر حیدر 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 لشکر استعمال پہ ہم تکبیر کی بات گرائیں گے لشکر استعمال پہ ہم تکبیر کی بات گرائیں گے حیدر حیدر کے نعروں سے الفتح کے پر کھلوائیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبنستعین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد قال حضرت امام علی بن ابی طالب علیہ السلام ہمیشہ ظالم کے مخالف اور مظلوم کے مددگار بنے۔ آج کے اس براہ راست سیشن میں مذاکرے بعنوان صہیونیزم تحریک کے مقاصد میں ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، میں آپ سب کا ہوسٹ قمر عباس، اور ہمارے آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے صہیونیزم تحریک کے مقاصد۔ آج کے ہمارے اس پروگرام میں جو ہمارے ساتھ مہمانان گرامی ہیں ہم اس کا تعارف کرواتے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج کے اس پروگرام میں فلسطین فاؤنڈیشن پاکستان کے جنرل سیکرٹری جناب صابر ابو مریم صاحب، جو ابھی اس وقت فلسطین فاؤنڈیشن پاکستان کے جنرل سیکرٹری ہیں، اور ساتھ ساتھ میں مجلس عبادت مسلمین کے عہدیدار بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ میں صابر بھائی ابھی خصوصاً فلسطین فاؤنڈیشن کی تحریک کے حوالے سے بہت ہی سرگرم ہیں۔ اور ساتھ ساتھ ہمارے آج کے اس پروگرام میں جو دیگر مہمانان گرامی ہیں، ہم پاکستان کے برادر علی اصغری اور امامیہ اسلام پاکستان کے مرکز صدر برادر عارف حسین الجانی، اور جعفریہ اسلام کے مرکزی جنرل سیکرٹری برادر وجاہت پہلوانی ہوں گے انشاءاللہ۔ آج کے ہم صہیونیزم کے تحریک کے مقاصد کے عنوان تحت ہمارا آج کا یہ شو ہے۔ بنیادی طور پہ کورونا وائرس کی حالات کی وجہ سے ابھی جہاں پہ ہمیشہ کی طرح شیعان علی نے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی ہے، تو آج کے اس حالات میں بھی شیعان علی نہ گھبراتے ہوئے اور ظالم کے مقابلے میں آواز بلند کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور آگے بڑھے۔ تو الحمدللہ ہمارے ابھی تک جو مہمانان گرامی ہیں اس میں صابر ابو مریم صاحب بھی ہمیں جوائن کر دیا ہے، اور ساتھ ساتھ میں جعفریہ اسلام پاکستان کے مرکز جنرل سیکرٹری برادر وجاہت پہلوانی نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، اور کچھ شاید نیٹ کی پرابلم کی وجہ سے برادر محسن علی ابھی تک ہمیں جوائن نہیں کر سکے، انشاءاللہ وہ بھی ہمارے اس پروگرام میں آ جائیں گے۔ سب سے پہلے میں آپ سب اپنے مہمانان گرامی کو خوش آمدید کہتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ براہ راست اس مذاکرے صہیونیزم تحریک کے مقاصد میں آپ ہمارے شریک رہیں۔ تو بغیر کسی تاخیر کے ہم پروگرام کا آغاز کریں گے، کیونکہ ہمارے پاس فقط 60 منٹس ہیں اس سیشن کے لیے۔ تو سب سے پہلے میں جو سوال کروں گا انشاءاللہ اپنے مہمان کی طرف بڑھوں گا، وہ ہیں ہمارے JSO کے مرکزی جنرل سیکرٹری برادر وجاہت پہلوانی۔ ابھی جعفریہ اسلام پاکستان کی نمائندگی بھی کر رہے ہیں، اور جعفریہ اسلام پاکستان خطے میں بالخصوص پاکستان کے اندر جوانوں کی فکری اور نظریاتی تربیت کرنے میں مصروف عمل ہیں۔ تو سب سے پہلے صہیونیزم تحریک کے مقاصد کے عنوان سے جو آج کا ہمارا سیشن ہے، اس میں میں اپنے مہمان برادر وجاہت پہلوانی کی طرف بڑھیں گے، اور
سب سے پہلے تو برادر کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہمیں جوائن کیا. میری آواز آ رہی ہے وجاہت بھائی؟ جی جی بالکل آ رہی ہے آپ کی آواز. جی تو سب سے پہلے ہم اپنے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور الحمدللہ ہمیں سی پی صاحب نے بھی جوائن کر دیا ہے، برادر محسن علی اصغری نے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ ہمارا سیشن جو ہے بہت ہی انفارمیٹیو رہے گا، تاکہ ہم جو حالات حاضرہ کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ مومنین تک اور خصوصاً انٹرنیشنل اور نیشنل میڈیا تک مظلوم فلسطینیوں کے لیے آواز بلند کر سکیں. سوال کی طرف بڑھتے ہیں. اور وجاہت بھائی یہ کہ صہیونیزم تحریک، اس کی تاریخ کیا ہے، بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ بریف کریں. جی وجاہت بھائی. جی سب سے پہلے تو آپ تمام دوستوں کی خدمت میں السلام علیکم. صابر بھائی موجود ہیں، صابر بھائی کی خدمت میں، محسن بھائی کی خدمت میں اور آپ کی خدمت میں اور ہمارے تمام سننے والوں کی خدمت میں جو ہے وہ سلام عرض ہے. اچھا دوسری بات یہ کہ پہلے تو آپ سب برادران اصغریہ اسٹوڈنٹس کے دوست جو ہیں وہ لائق تحسین ہیں کہ اس موضوع کے اوپر جو ہے وہ آپ دوستوں نے سیشن کا انعقاد کیا. دیکھیں جہاں تک صہیونیت کا یا ہم اس کو زیونزم کا نام دیں، صہیونزم کا نام دیں، جہاں تک ان کا تعلق ہے ان چیزوں کا، یہ تاریخی پس منظر ان کا بڑا مضبوط ہے. اس صہیونیت کا جو فلسفہ ہے، جو بنیادی نقطہ ہے، وہ ہے کہ اس دنیا کے اندر کوئی ایسی سرزمین یہودیوں کے لیے مختص کرنا جس کو وہ اپنی سرزمین کے طور پر استعمال کر سکیں. یہ ان کا بنیادی نقطہ ہے جس کو یہ پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے مختلف جرائم تک جاتے ہیں اور اس چیزوں کو جو ہے وہ مطلب بڑھاتے ہیں اور انجام دیتے ہیں. جس کی سب سے بڑی مثال ہمارے سامنے یہ ہے کہ جب 1948 کے اندر جو ہے وہ فلسطین پر یہ قابض ہوئے تو انہوں نے سب سے پہلے جو ہے وہاں پہ ناحق لوگوں کا قتل عام شروع کیا. زمین پر اپنا قبضہ جمانے کے لیے وہاں پر یہودیوں کو لا کے آباد کرنا شروع کیا اور پھر ان ناپاک عزائم کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے انہوں نے پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ اس طرح کا بازار گرم کیا. جبکہ اس سے اور اگر پیچھے جا کے ہم دیکھیں گے، جب جرمنی میں یہودیوں کو جو ہے وہ یہودی آباد ہوئے جرمنی کے اندر، وہاں پہ بھی انہوں نے جو ہے وہ اسی طرح کے اپنے ناپاک عزائم جہاں پہ رہے، جس جگہ پہ جس سرزمین پر رہے، اسی سرزمین کے خلاف انہوں نے سازشیں کی. جرمنی میں پھر ہٹلر نے ان کا قتل عام کیا، ہٹلر نے ان کو جرمنی سے نکالا، پھر یہ اس طرف آئی. یا اس سے پہلے بھی اگر ہم اس سے بھی پیچھے اگر چلے جائیں تو ہم اس کو دیکھیں کہ ریاست مدینہ کی جو ریاست تھی، وہاں پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے جو ہے وہ گئے مدینہ کی طرف، وہاں پہ جو معاہدہ ہوا تھا میثاق مدینہ کے نام سے یہودیوں کے ساتھ اور مسلمانوں کے قبیلوں کے ساتھ، تو یہی تھا کہ بھائی ہم جو ہے وہ ساتھ رہیں گے اور ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ غزوہ خندق کے موقع پر جو ہے وہ یہودیوں نے جب مدینہ کے دفاع کا وقت آیا تو انہوں نے جو ہے وہ اپنے معاہدے سے پھر گئے اور جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یا اسلام کا ساتھ نہیں دیا اور اسی ریاست کے خلاف سازشوں میں مشغول ہو گئے. پھر وہاں سے نکل کر خیبر میں آئے، ان کو خیبر میں سرزمین انہوں نے جو ہے وہ اپنی بنائی اور اپنی ایک اماجگاہ بنائی، جس کو جو ہے وہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات نے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی برکت سے جو ہے وہ سرزمین کو ختم کیا. اس کے بعد ان کی اماجگاہ مختلف جو ہے وہ ان کے علاقے تبدیل ہوتے رہے اور یہ اب ان کا جو ایک علاقہ ہمارے سامنے آیا ہے وہ اسرائیل کی صورت میں ہے، جس کا یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ یہ جو ہے اس کو گریٹر اسرائیل کے، جس میں کچھ عراق کا علاقہ، کچھ لبنان کا علاقہ، سیریا اور یہ مصر تک ان کی جو ہے وہ گریٹر اسرائیل کا مطلب مشرق وسطیٰ کے عین وسط کے اندر جو ہے وہ بیٹھ کے یہ سازشیں کرنے کی کوشش رکھتے ہیں. جو ان کا بنیادی فلسفہ ہے کہ اپنے آپ کو اس جنگ کے لیے کہ جو میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام جب آئیں گے تو وہ دجال سے جنگ ہوگی، اس جنگ کے لیے دراصل یہ اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں. اور اس کی تیاری میں اگر جو ہے مملکت خدا داد پاکستان ان کے لیے رکاوٹ ہوگی تو وہ اس کے لیے بھی سازشیں کریں گے. اگر جو ہے وہ فلسطین ان کے لیے رکاوٹ ہوگی، جو ان کو رکاوٹ کے طور پہ نظر آئے گا اس کے لیے وہ سازشیں کرتے رہیں گے. اور آپ سب دیکھ رہے ہیں، آپ سب صابر بھائی کی ان چیزوں پر گہری نظر ہے، دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان ممالک میں تیل کے ذخائر ہوں یا مسلمان ممالک کی خود ارادیت ہو، ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ کمپرومائز ہماری طرف سے ہو رہا ہے اور اسرائیل یا صہیونیت جو ہے وہ ان چیزوں پر بہت زیادہ قابض ہوتی جا رہی ہے.
جی جی بہت شکریہ وجاد بھائی. ہمیں برادر عارف الجانی نے بھی جوائن کر دیا ہے اور خوش آمدید کہتے ہیں آغا صاحب کو, اور بہت شکریہ کہ انہوں نے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سیشن کے لیے وقت نکالا. عارف بھائی کی اچھا, خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. بہت شکریہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو ابھی انشاءاللہ میں اسی کوشچن کو تھوڑا سا تاریخی بیک گراؤنڈ کے حوالے سے آگے بڑھتے ہیں, اور میں گزارش کروں گا اپنے برادر صابر ابو مریم کی طرف بڑھوں گا. اور صابر ابو مریم بھائی سے سوال ہے کہ صابر بھائی, صہیونیزم کی وہ جو تاریخی پس منظر ہے کہ کس وقت یہ جو صہیونیزم الفاظ ہیں استعمال کیے گئے, یا یہ تاریخی پس منظر ان کا کیا ہے صہیونیزم کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس موقع پر اس طرح کے ایک پروگرام کا انعقاد کیا ہے کہ جس وقت پوری دنیا کے اندر لاک ڈاؤن کا سلسلہ ہے اور دنیا جو ہے وہ سوشل ڈسٹینس کی وجہ سے پبلک گیدرنگز اور اس طرح کے اجتماعات منعقد کرنے سے قاصر ہے, کہ جس میں ہم ہمیشہ دیکھتے رہے ہیں کہ مظلوم فلسطینیوں کی اور مظلوم اقوام کی حمایت کی جاتی رہی ہے. میں آپ سے انتہائی افسوس کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا کہ اس سے پہلے جو ہمارے برادر نے گفتگو کی ہے میں ان کی کو سماعت نہیں کر, شاید کوئی ٹیکنیکل آواز کی, اور مجھے نہیں معلوم کہ میری آواز آپ تک آ رہی ہے یا نہیں آ رہی, لیکن جو سوال ہے صابر بھائی آپ کی آواز آ رہی ہے, اگر آواز آ رہی ہے آپ کی. صابر بھائی آپ کی آواز بہت زیادہ کریش ہو رہی ہے, سوال کو دوبارہ ریپیٹ کر دیں تو شاید میں آپ سوال ریپیٹ کر دیں, سوال کو صابر بھائی میری آواز آ رہی ہے آپ کو اب؟ صابر بھائی آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ آپ نے شاید آپ تک سوال پہنچا ہے میرا؟ صابر بھائی آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ صابر بھائی کا شاید انٹرنیٹ جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے. ارے بھائی آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی آواز آ رہی ہے. جی تو ہمیں پھر جوائن کر لیا ہے صابر بھائی نے, تو شاید صابر بھائی آپ تک ہمارا سوال پہنچا ہے؟
साबिर भाई आवाज आ रही है? शायद साबिर भाई के पास नेटवर्क का प्रॉब्लम है। तो हम आरिफ भाई की तरफ बढ़ते हैं कि आरिफ भाई, सयूनिज्म तहरीक के बुनियाद के बाद इस तहरीक के मकासद क्या हैं? किस मकासद तहत ये तहरीक वजूद में आई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ एसओ के सेंट्रल टीम के कि इस हसास मौजू के ऊपर एक बेहतरीन अंदाज में और बिलखुसूस मिली नुमाइंदा तंजीमों की इस अंदाज में गैदरिंग करवाना ये क्रेडिट जाता है। और नो डाउट जिस तरह मेरे भाई ने पहले इसको बेहतर अंदाज में एक्सप्लेन किया कि इस बेसिकली एक कॉमन चीज़ ये है कि जब से 1948 का इसका वजूद में लाएगा, लेकिन इसका एक पस मंजर है। इसको बनाने के लिए एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ पूरा जो यूरोपियन कंट्रीज है, जो इस्तेमार है, उसने एक कैंपेन के तहत इसको काम किया। स्पेशली होलोकॉस्ट जो है, हिटलर के जमाने में जो यहूदियों के कत्ल आम का जो सिलसिला है, बहुत सारे लोगों का क्लेम ये भी है कि ये बजात खुद एक प्लान चीज था ताकि दुनिया के लोगों के अंदर, इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप किया जाए ज्यूज के लिए, और इंटरनेशनली इसको रिकॉग्नाइज करे कि नहीं, ये कौम जो है इनके साथ बड़ा जुल्म हुआ है और इनके लिए कोई इस तरह का टेरिटोरियल डिफिनेशन होना चाहिए कि इनके पास कोई इस तरह का स्पेस हो जहां पर ये आजादी के साथ अपने जो मजहबी रसूमात है उनको एक्सरसाइज कर सकें। तो ये एक प्लान चीज था, यानी उसके ऊपर बहुत ज्यादा वर्क हुआ था, इस्तेमाली ताकतों ने काम किया था। बेसिक चीज ये कि इसराइल की बनने के बाद का जो सूरत हाल है, देखें इसराइल को जिस मकसद के तहत बनाया गया था वो यही था कि मिडिल ईस्ट के अंदर, जो कि एक बहुत ही नेचुरल रिसोर्सेज रिच एरिया है, वहां पर इस्तेमाली ऑयल रिच है, मिनरल्स है, बहुत सारी चीजें हैं। और दुनिया के अंदर ये चीज था कि विदाउट एनर्जी दुनिया के अंदर कोई भी चीज प्रोग्रेस नहीं कर सकती। स्पेशली अगर हम बात करें इंडस्ट्रियलाइजेशन के आगाज के बाद एनर्जी का एक बहुत ज्यादा अपनी अहमियत बढ़ गई। तो अब उनको पता था कि ये मिडिल ईस्ट वो खिता है जहां से हम अपने सारे रिक्वायरमेंट्स पूरा कर सकते हैं। तो अभी इन लोगों ने यही प्लान बनाया कि हम किस तरह इस रीजन को डिस्टेबलाइज करें। तो इस रीजन को डिस्टेबलाइज करने के लिए इन्होंने इसराइल को इनके दरमियान पेनिट्रेट करवाया ताकि ये वहां पर बैठकर उनको किसी भी यूनानिमस डिसीजन की तरफ या इनको यूनाइट किया जाए। अब इसराइल के बनने के फौरन बाद शॉप ईरान ने उसको एक्सेप्ट किया। और इस वक्त करंट सिनेरियोस का अगर आप देखते हैं तो इस वक्त देखें इसके मकसद को हम इस अगर अंदाज में देखें, नो डाउट इस्तेमार का अपना एक मकसद था, उसने बनाया इसलिए था कि ताकि इंटरनेशनल हेजमनी पर अपना वो करें, रीजनल हेजमन बन सके और पूरी दुनिया के अंदर जितने भी डिफाइंड टेरिटरीज थी, रीजन थे, हर रीजन के अंदर अमेरिका और उसके इस्तेमारी ताकतें चाहते थे कि वो अपने हेजमन वहां पर बरकरार रखें और पूरी दुनिया को अपना गुलाम बनाए। इसी मकसद के तहत उन लोगों ने डिफरेंट जगहों के अंदर अपने कॉलोनीज बनाए, अपने स्कूल ऑफ थॉट रखने वाले लोगों को वहां पर प्लांट किया गया। इसके अंदर में एक और चीज आपको यहाँ पर बताऊं कि इस वक्त जो करंट सिनेरियो है, इस वक्त देखें उम्मत मुस्लिमा का इशू है। आया आज उम्मत मुस्लिमा का इशू बन चुका है आपका इस फिलिस्तीन का इशू नहीं बन चुका है। इस वक्त भी फिलिस्तीन को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले जो हैं वो आले सऊद हैं। ये आले सऊद हैं, इसके और अमेरिका के साथ अटैच रखने वाले तमाम वो मुस्लिम कंट्रीज हैं जो अमेरिका के अम्ब्रेला के तले काम करते हैं। देखें अभी तक इसराइल के साथ आप देखें सऊदी अरब ने सारे अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस बहाल किए हैं, उनका ट्रेड बहाल हो चुका है, हर किस्म की चीजें करते हैं। तो मेरा बेसिक जो मेरा राय या मेरा हमारा अगर देखा जाए तो अगर हम चाहते हैं कि इस वक्त ये मुसलमानों का जो मसला है इसको आलमी सतह पर उजागर किया जाए, इसके कोई हल की तरफ जाएं, तो इसका वाहिद हल ये है कि मुसलमान उम्मा जो है, मुस्लिम उम्मा जो है, इसको इस अपना इशू समझे। बदकिस्मती से अभी तक मुस्लिम उम्मा ने इस इशू को अपना इशू समझा ही नहीं है। ये चंद एक ममालिक, आप देखें पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इसको ऑन किया है और बहैसियत पाकिस्तानी हमें फख्र है और हमें यह तुरे इम्तियाज हासिल है कि हम पाकिस्तान की बुनियादी नजरियात के अंदर ये शामिल है, हमारी बेसिक आइडियोलॉजी का हिस्सा है फिलिस्तीन। क्योंकि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इसको ऑन किया, उसने कहा कि हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने आज तक उसको एज स्टेट एक्सेप्ट नहीं किया है और हमारे वीजे के ऊपर ये चीज है कि दुनिया के हर जगह में के लिए ये वीजा एप्लीकेबल है लेकिन इसराइल के लिए नहीं है। तो बेसिकली इसका बनाने का जो मकसद था वो मुस्लिम दुनिया को कमजोर करना,
मिडिल ईस्ट के नेचुरल रिसोर्सेज को वहां से कैप्चर करना और उस पूरे खित्ते को डिजिटलाइज किया जाए। देखें आप कासिम सुलेमानी की शहादत से पहले कि आप देखें तो ये दाइश का बनाना, ये अलकायदा का बनाना, ये तालिबान का बनाना, बेसिक क्या चीज है? इनका एक पॉलिसी में से एक पॉलिसी ये है कि दुनिया के जितने भी मुसलमान मजबूत ममालिक हैं इनके अफवाज को कमजोर किया जाए, इनको ब्रेक किया जाए। सबसे पहले ये देखें इराक में चले गए, अफगानिस्तान को भी लोगों ने ब्रेक किया, यमन चले गए, सीरिया चले गए, ये तमाम मुसलमान ममालिक के अफवाज को तोड़कर डिस्टेबलाइज करके वहां पर अपना हेजमनी कायम करना चाहते थे। और याद रखना अगर यहाँ पर ये रेजिस्टेंस ब्लॉक खड़ा नहीं होता, अगर ये लोग रेजिस्ट नहीं करते तो इनका अगले जो निशाना था वो ईरान और पाकिस्तान भी था। लिहाजा हमें बहैसियत मिल्लत, बहैसियत कौम, बहैसियत मुस्लिम उम्मा इस मसले को समझने और इसको सीरियसली देखने की जरूरत है। माशाल्लाह से बहुत शुक्रिया आरिफ भाई। हम दोबारा साबिर भाई की तरफ बढ़ते हैं और साबिर भाई अभी आपके आवाज आ रही है? शायद साबिर भाई के पास नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है और शायद हमारी आवाज साबिर भाई तक नहीं पहुंच पा रही, या साबिर भाई की आवाज नहीं आ रही। तो अभी हम बढ़ते हैं ब्रदर मोहसिन अली की तरफ से, और ब्रदर मोहसिन अली असली पाकिस्तान के मरकज सदर हैं और मेजबान होने के नाते साबिर मोहसिन भाई, किस तरह सयूनिज्म, वाइट सुपरमेसी जो है ये गोरे वाला और इसको किस तरह फरोग देता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो तमाम मेहमानान गिरामी को खुशामदीद कहता हूँ और उनकी बड़ी मेहरबानी, बड़ी नवाजिश के हमारे छोटे से पैगाम को ऑन किया और इस प्रोग्राम में शामिल हुए। खुदावंद मुताल की बारगाह में दुआ करूंगा खुदावंद मुताल ऐसी महफिल को बरकरार रखे। कमर भाई, वाइट सुपरमेसी, जी जी, वाइट सुपरमेसी की तो ज़ियोनिज़्म, मेरी आवाज आ रही है? जी अभी आ रही है, अभी ठीक आ रही है जी। अगर आप हाल ही में कुछ जो है वो माह पीछे चले जाएं तो आपको मिलेगा न्यूजीलैंड का एक वाकया, न्यूजीलैंड का वाकया जिस टेररिस्ट ने ये किया था, तो उसका भी उसकी जो मकासद थे अगर आप उसको पढ़ेंगे तो उसकी 74 पेजेस पर एक डॉक्यूमेंट्रीज बनी, उसके मकासद बने हुए हैं। उसने यही रखा था, कहा था कि यहाँ पर फकत और फकत जितने भी गोरे रंगत वाले हैं जो हमारे जो है निज़ाम के मातहत चलते हैं, हम फकत उन्हें रहने देंगे, और जो यहाँ पर दूसरे लोग हिजरत करके यहाँ पर न्यूजीलैंड में रिहाइश पजीर हैं, हम उन्हें यहाँ पर नहीं देखना चाहते। तो ये बाकायदा तौर पर 18th सेंचुरी में जब ये ज़ियोनिज़्म की तहरीक का आगाज हुआ था, फिर 1948 में इसको जिद्दत बख्शी गई थी। उन दिनों में, उन ईयर्स में बाकायदा तौर पर ये प्लानिंग्स हुई थी कि इसको जो है मुख्तलिफ तरीके से मुसलमानों के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर अपने जितने भी नजरियात हैं उनको फैलाना है। और ये जो वाइट सुपरमेसी है, इस वाइट सुपरमेसी की एक सिंबल है। ये लोग जो है वो एक सिंबल यूज करते हैं जो आप जो है मुख्तलिफ डोनाल्ड ट्रंप की तकरारी में मिलेंगे। इसको जो है व्हाट्सएप पर भी बाकायदा तौर पर दिखाया गया है, इसको व्हाट्सएप पर एक इमोजी के तौर पर यूज किया गया है। वो जो इमोजी है बाकायदा तौर पर जो है सुपरमेसी की निशानी है। अगर जो है वो जो है इजाजत हो तो मैं आपको दिखाऊं कि ये जो निशानी है ये वाइट सुपरमेसी की निशानी है। बाकायदा तौर पर इसको जो है अच्छा, इनकी जो वाइट सुपरमेसी, इनके अंदर 2 ग्रुप्स होते हैं। इसमें क्रिश्चियंस भी आते हैं, लेकिन ये लोग जो हैं फकत मुसलमानों के दुश्मन नहीं है जो व्हाइट सुपरमेसी पर एतमाद रखते हैं। ये लोग बाकायदा तौर पर ज्यूज को भी मारते हैं। वो इसलिए वो ये कहते हैं कि वो ये कहते हैं कि हमारे यहाँ जितने भी गोरी रंगत वाले हैं, ये दुनिया, हमारे ये जो मौजूद मुआशरा है, ये फ्यूचर उनका होगा। अगर आप जो है नेल्सन मंडेला की तहरीक देखें तो नेल्सन मंडेला उस वक्त के जो अफ्रीकी बाशिंदे थे, गोरे रंगत रखने वाले, उनकी फकत जो है 4% आबादी थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन लोगों ने अपनी जो है कॉलोनीज बना रखी थी और वहां पर जितने भी जो उनकी अपोजिशन थी उनका जीना उन्होंने महाल कर रखा था। इसलिए जो व्हाइट सुपरमेसी है, इनको जो है ये मुख्तलिफ तरीके से अभी जो है मैं पढ़ रहा था शाम के टाइम के अमेरिका में फेसबुक पर एक रिएक्शन पर जो एंग्री का रिएक्शन है, इसको जो है फेसबुक खत्म कर रहा है।
وہ اس لیے کیونکہ جب سے یہ وائٹ سپرمیسی کا جو نیوزی لینڈ کا واقعہ ہوا تھا، جب جیسے جیسے لوگوں کو پتہ چلتا جا رہا ہے کہ یہ وائٹ سپرمیسی کا واقعہ تھا، تو لوگ اس پر اینگری کر رہے ہیں. تو فیس بک ابھی یہی کر رہا ہے کہ جو اینگری والا ایموجی ریئیکٹ ہے اس کو بھی جو ہے وہ ریموو کر رہے ہیں. دیکھیں دشمن کس انداز سے اور کس پلیٹ فارم کے تحت اتنے بڑے بڑے جو ہے مقاصد لے کر کام کر رہا ہے. لیکن ہمارے ہاں جو ہے ان چیزوں کی جو ہے معلوم نہیں ہوتا کہ یہ کیا چیزیں ہیں. دشمنوں کی جو ہے باقاعدہ طور پر منصوبہ بندیاں ہمیں نہیں چل پاتی. ان کا فقط اور فقط جو نقصان ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ آج کل جو آپ پاکستان کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ قدس کے معاملے میں اس کی جو ہے فقط اون شیعہ کمیونٹی کر رہی ہے. شیعہ کمیونٹی کے علاوہ جتنی بھی دوسری کمیونٹیز ہیں اس کو زیادہ تر اون نہیں کر رہی ہیں. یہی جو ہے وائٹ سپرمیسی کے حوالے سے جو ہے سب سے پہلے جو ہے یو کے کے اندر اس کی بنیاد رکھی گئی. اس کے بعد جو ہے وہ امریکہ کے بعد جو ہے وہ باقاعدہ طور پر اس کو جو ہے وہ اسرائیل اور اس کے بعد پوری دنیا میں پھیلایا گیا. جی اچھا، ماشاءاللہ، بہت شکریہ محسن بھائی. یہ شاید یہ بھی ایک صہیونی قمر بھائی کی شاید نیٹ ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے. صابر بھائی اگر ہمیں سن سکتے ہیں تو. صابر بھائی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آئیے، ابھی آ رہی ہے آواز. اچھا جی صابر بھائی آپ کنٹینیو رکھیں. قمر بھائی نے آپ سے یہ سوال پوچھا تھا کہ یہ جو سیونزم کی تحریک تھی اس کے مقاصد کیا تھے بنیادی طور پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں صہیونزم جو ہے وہ ایک ایسی تحریک ہے کہ نہ صرف فلسطین پر اپنا غاصبانہ تسلط قائم کیا ہے، بلکہ یہ صہیونزم اس وقت ایک عالمی صہیونزم کی شکل اختیار کر چکی ہے اور اس کا سامنا پوری دنیا کو ہے. پوری دنیا کے اندر جو ہے جو بدامنی اور تباہ کاریاں ہیں، وہ خاص طور پر دہشت گردی کی پیداوار ہے، وہ عالمی صہیونزم کی جڑوں سے ہی پرورش پا کر پوری دنیا کے امن کو تباہ کر. صہیونزم کی اگر تاریخ تو صہیونزم کی تاریخ 1997 تک یہ ابھرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے ایسے حالات میں کہ جب 1880 میں پہلی مرتبہ یہ نعرہ لگایا کہ خون کی محبت ہے کہ سرزمین فلسطین پر یروشلم کے اندر ایک پہاڑ ہے جسے کوہ صہیون کہا جاتا ہے، اس کا نام ہی صہیون ہے. دنیا اس فلسطین سے باہر جو یہودی تھے جس کا یہ دعویٰ تھا کہ جو یہ کہتے تھے جرمنی کے اندر ہولوکاسٹ کے اندر مظالم کر کے ان کو جو ہے وہ قتل اس طرح کے کرتے تھے، انہوں نے نعرہ بلند کیا اور کہا کہ صہیون کے ارد گرد جو ہے وہ یہودی جمع ہو جائیں اور وہاں پر زراعت اور کھیتی اور باغبانی کے شعبے کو اپنا کر اس سرزمین پر جا کر رہنا شروع کریں. دراصل ان کے مقاصد میں یہ تھا کہ اس کی بھی کر رہے تھے، یہ چاہتے لوگ کہ کسی سرزمین پر جا کر یہ ایک ریاست کر لیں. انہوں نے صہیون کی محبت کا نعرہ بلند کیا. 1880 سے 1882 کے درمیان واقعات ہیں کہ جب
ہمیں ملتا ہے کہ مختلف دنیا کے ممالک میں جس طرح آپ دیکھیں کہ 1884 کے اندر پولینڈ کے اندر ایک کانفرنس ہوتی ہے جہاں پر اس پورے ایک باقاعدہ جو ہے وہ شیپ دی جاتی ہے کہ کس طرح سے کوہ صحرا کے جا کر ان یہودیوں کو بسانا ہے اور ان کو کھیتی باڑی کرنے پر آمادہ کرنا ہے. اس کے اندر یہ محبت ہے کہ اس جگہ کے اوپر جا کر یہ رہیں اور وہاں پر جا کر یہ کام کو کریں. نہ صرف یہ 1882 بلکہ دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی آسٹریا کے اندر پولینڈ سے آسٹریا کے اندر ہے کہ وہاں پر بھی یہودیوں نے مختلف تنظیمیں بنا رکھی تھی جس کے نظریات جو ہے وہ اسی قسم کے تھے کہ جس کے اندر کوہ کے گرد جمع ہونے کی تلقین کی جا رہی تھی اور کہا جا رہا تھا کہ یہودی جو ہے وہ یہاں پر آ کر جمع ہوں اور یہاں پر آ کر جائیں. پھر ہم مزید جو اس کے اندر ایک بریک تھرو ملتا ہے وہ 1890 کے اندر ہے جس کے اندر باقاعدہ صہیونیوں کی ایک پہلی کانگریس جو ہے منعقد ہوتی ہے جس کے بعد یہ تھیوڈر ہرزل جو صہیونزم پانی جس کو سمجھا جاتا ہے. اس سے پہلے بھی بہت صہیونی نظریے لوگ جو ہے وہ گزرے ہیں لیکن ہٹکو اس لیے وہاں پر جو ہے وہ اس کو صہیونزم کا بانی سمجھا گیا. اس نے دوران والے واقعات اور حالات کے پیش نظر ایک کتاب مرتب کی اور اس کتاب کا نام رکھا یہودیوں کی ریاست. یہ وہ کتاب تھی جو تمام یہودیوں کے اندر بہت زیادہ مقبولیت کا اور اس کے بعد اس نے تھیوڈر ہرزل نے نہ صرف یہاں پر یہ رکا بلکہ اس نے دنیا کے مختلف ممالک کے اندر جا کر دورے کیے. حتیٰ کہ سلطنت عثمانیہ ترکی کی جو سلطنت عثمانیہ ہے وہاں بھی گیا اور سلطنت کے لوگوں سے ملا. اسی طرح دوسرے جو ممالک ہیں وہاں کے جو بادشاہ ہیں. صابر بھائی آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی, اگر ممکن ہے آپ کو کال پہ ہم لے سکتے ہیں صابر بھائی. کی اور ان کو اس بات پر قائل کیا کہ یہودیوں کے لیے ایک الگ ریاست کی تشکیل ہونی چاہیے, یہودیوں کے لیے جو ہے وہ ایک وطن ہونا چاہیے. اور بالآخر ہم نے دیکھا کہ یہ تحریک چلتے چلتے پھر یہی وہ تحریک ہے جس کی بنیاد 1880 کے عشرے سے شروع ہوئی اور پھر اسی صہیونزم نے جڑیں پکڑ کر دنیا کو پہلی عالمی جنگ کا نشانہ بنایا. جو دنیا کے اندر پہلی عالمی جنگ منعقد ہوئی اس کے پیچھے بھی یہ صہیونی تھے. اسی طرح جب دوسری جنگ عظیم کا زمانہ آیا کہ یہ وہ صہیونی تھے کہ جو دوسری جنگ عظیم کا بھی ایندھن بنا رہے تھے جس کا مقصد صابر بھائی آپ کی چاہتے تھے آواز لائیو پہ نہیں آ رہی. کسی بھی طرح سے دنیا میں کسی مقام پر ایک ریاست قائم ہو اور کہا جاتا ہے کہ یہ ریاست کو قائم کرنے کے لیے افریقہ امریکہ کے کچھ خطوں کے اوپر بات چیت کی جا رہی تھی. لیکن تاریخ آپ کے سامنے ہے, واقعات اور حوادث بھی آپ کے سامنے ہیں. پھر سرزمین مقدس انبیاء فلسطین کو جو ہے انہوں نے انتخاب کیا اور یہ صہیونی شیطانی تحریک 1948 میں جو ہے وہ سرزمین انبیاء پر ایک ناجائز اور جعلی ریاست کا تسلط جو ہے وہ قائم کرنے میں کامیاب ہوئی. یہ مختصراً ہے جو میں نے آپ سے کیا ہے صہیونی اور اس کی جڑوں کے اور اس کا جو ایک بنیادی مقصد تھا یہودی ریاست قائم کرنے کا وہ انہوں نے فلسطین کے اندر قائم کیا. اچھا ماشاءاللہ. اب ہم دوبارہ بڑھتے ہیں برادر وجاہت پہلوانی کی طرف. اور صہیونیزم آخر کس طرح یہودیت کی ڈال بن کر اپنے ناپاک عزائم کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جی میری آواز آ رہی ہے صحیح؟ جی وجاہت بھائی آپ کی آواز آ رہی ہے. میرا سوال آپ نے سمجھا ہے؟ جی میں سمجھ گیا سوال. جی دیکھیں مشکل جو ہے وہ اس صورتحال میں یہ ہے کہ ایک مذہب کو پہلے تو ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس دنیا کے اندر فقط دو ملک ایسے ہیں کہ جو مذہب کے نام پر حاصل کیے گئے یا مذہب کے نام پر جن کا وجود عمل میں آیا ہے. پہلا پاکستان, مملکت خداداد پاکستان کے جو مذہب اسلام کے نام پر وجود میں آیا, اور دوسرا جو ہے جس کو پاکستان کا قانون تسلیم نہیں کرتا, اسرائیل,
وہ جو ہے وہ وجود میں آیا، وہ یہودیت کے نام پر وجود میں آیا۔ یہ دو ممالک ایسے ہیں کہ جو مذہب کے نام پر دنیا میں وجود میں آئے۔ اچھا، اس سے پہلے کہ میں آپ کے اپنے اس طرف بات کروں کہ یہ عارف بھائی نے ایک بات کہی کہ بھائی جو ہے وہ ہمارے یہاں مطلب مملکت، اسلامی مملکت کے اندر جو ہے وہ اسلامی دنیا کے اندر لوگوں نے ابھی تک اس چیز کو امت مسلمہ کا مسئلہ تسلیم ہی نہیں کیا، وہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ یہ امت مسلمہ کا مسئلہ ہے۔ بالکل عارف بھائی بالکل بات سے میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ پاکستان میں ہمارے علماء کو، شخصیات کو، قیادت کو یہ شرف حاصل ہے کہ یہاں پر امت مسلمہ ملی یکجہتی کونسل کے پلیٹ فارم سے یکجا ہے، اور باقاعدہ طور پر جو ہے وہ اہل سنت، دیوبندی، بریلوی اور شیعہ مکتبہ فکر کے حضرات جو ہیں وہ رہبر معظم کی اپیل پر جو ہے، امام خمینی کی اپیل پر، رہبر معظم کی اپیل پر جو ہے وہ ہر سال جمعۃ الوداع کو یوم القدس مناتے ہیں۔ شاید اس طرح کا مظاہرہ پاکستان کے علاوہ پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوتا۔ جہاں تک آپ کے سوال کی بات ہے، سوال کے حوالے سے دیکھیں، اب مسجد اقصیٰ کی کھدائی کا معاملہ ہو، اس بات کو بنیاد بنا کر کے جو ہے وہ ہم اپنے مقدسات کی کھوج لگا رہے ہیں، ان کی تلاش کر رہے ہیں، یہ یہودیت کو ڈھال بنا کر یہ اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ یہ اقدامات کس لیے کہ مسجد اقصیٰ کو ڈھا کر وہاں پر جو ہے وہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا جو منصوبہ ہے، جس کو انہوں نے پایہ تکمیل تک پہنچانا ہے، اس کے لیے رائیں ہموار کی جا رہی ہیں۔ مسجد اقصیٰ کی کھدائی کا معاملہ، اس کی بنیادوں کو کمزور کیا جا رہا ہے، صرف یہ کہہ کر کہ جناب ہم جو ہے وہ اپنے مقدسات کی جو ہے وہ تلاش کر رہے ہیں، جو ہمارے مقدسات گم ہو گئے تھے ان کو ہم تلاش کر رہے ہیں۔ وہاں سرنگیں مشرق وسطیٰ کے اندر اور جو ہے بیت المقدس سے، مسجد اقصیٰ سے جو سرنگیں بنائی جا رہی ہیں، وہ دراصل جو ہے وہ کسی جنگ کی تیاری میں ہیں کہ جس کا جو اپنی کتابوں کا حوالہ دے کر اپنے ہی جو لوگوں کو جو ہے وہ جنگ کے لیے تیار کرتے ہیں۔ مطلب ہم سب اس چیز سے واقف ہیں کہ وہ اپنی کتابوں سے حوالہ جات دے کر جو ہے وہ اپنے لوگوں کو جنگ پر آمادہ کرتے ہیں۔ تل ابیب کے پاس بین الاقوامی ہوائی اڈے کا قیام ہو، جس کی سیکیورٹی تل ابیب سے زیادہ ہے، وہاں کیا ہو رہا ہے، کیا کیا جا رہا ہے، کس چیز کی تیاری کی جا رہی ہے، یہ شاید میرے اور آپ کے علم میں نہیں ہے، لیکن جو اپنی کتابوں سے وہ حوالے دیتے ہیں، وہ حوالے جات وہ اس آخری جنگ کی تیاری کر رہے ہیں جس کو وہ اپنی کتابوں میں ارمیگڈون کا نام دیتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ہم سب تاریخ میں بھی، اسلام تاریخ میں بھی موجود ہے یہ چیزیں کہ وہ درخت، جس درخت کی جو ہے وہ کاشت کی جا رہی ہے، خاص کر اسرائیل کے علاقوں میں اور افغانستان کے علاقوں میں جس ان کی کاشت کی جا رہی ہے، کہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ یہودیوں کا مطلب جو ہے وہ مذہبی درخت ہے اور وہ ان کا مقدس درخت ہے، جو ان کو جو ایک ایک یہودی کو چھپا لے گا۔ یہ یہودی مذہب کو ڈھال بنا کر، اچھا ہم اس بات کو بھی دیکھتے ہیں کہ کئی یہودی ایسے ہیں کہ جو فلسطین کے حق میں مظاہروں میں شریک ہوتے ہیں اور اس بات سے اعلان کرتے ہیں کہ ہمارا صہیونیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم یہودی ضرور ہیں لیکن ہمارا صہیونیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم جو ہے وہ صہیونیت سے لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اب تصاویر موجود ہیں، پروٹیسٹ جو پوری دنیا میں ہوتے ہیں فلسطین کے حق میں، اس میں یہ تمام چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ اب مذہب کو کس طرح سے جو ہے وہ ڈھال بنا کر پیش کر رہے ہیں، ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ بھائی کس طرح سے جو ہے وہ یہودیت پر، جیسے کہ عارف بھائی نے یہ بات کہی کہ وہ ایک جیسٹر بنایا جا رہا ہے، جیسٹر پیش کیا جا رہا ہے، بنایا جا رہا ہے کہ بھائی یہودیت جو ہے وہ مظلوم ہے اور ان کے اوپر ظلم ہو رہے ہیں اور اتنے عرصے سے جو ہے وہ در بدری کا شکار ہیں اور اب آ کے ایک جگہ پر آئے ہیں۔ تو اگر یہ بات ان کی ہم اگر مان بھی لیں تو پھر دیگر اقوام پر، بالخصوص فلسطینیوں پر، نہتے فلسطینیوں پر ظلم کر کے ان سے علاقہ خالی کرانے کا کیا مقصد؟ یہ کچھ چیزیں ہیں کہ جو اس جانب اشارہ دیتی ہیں کہ یہ مذہب کو خاص ڈھال بنا کر ایک خاص ایجنڈا ہے گریٹر اسرائیل کا، مسلمانوں کو کمزور کرنے کا، دراصل اس جنگ کی تیاری ہے جس کو وہ اپنی کتابوں میں، اپنے حوالوں میں ارمیگڈون کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ دراصل اس جنگ کی تیاری میں ہے کہ مسلمان امہ کو بھی جو ہے وہ کمزور کیا جائے، جیسے کہ میرے برادر نے بات کہی کہ مسلم ممالک کی افواج کو کمزور کیا جائے، چاہے وہ داعش کی صورت میں ہو، چاہے وہ طالبان کی صورت میں ہو، القاعدہ کی صورت میں ہو، یا کسی اور صورت میں، یا پھر جو ہے وہ استعماریت کی صورت میں ہو، یا پھر ان کے اوپر جو ہے وہ اکنامک وار ہو، یا پھر آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو بایولوجیکل وار کا ایک سلسلہ ہے، بایولوجیکل ویپن کا جو سلسلہ ہے، چاہے یہ ہو،
یہ مختلف سازشیں ہیں کہ جن کے ذریعے جو ہے وہ مسلمان امت کو تقسیم در تقسیم کرنے کا ایک منصوبہ ہے، ایک بڑا منصوبہ ہے کہ جس کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی کوشش ہو رہی ہے. لیکن الحمدللہ ہمارا سلام ہو ہمارے رہبر معظم آیت اللہ سید علی خامنائی پر، علماء حقہ پر، مراجع عظام پر اور پاکستان میں موجود قیادت پر کہ جنہوں نے اس حد تک گراؤنڈ لیول پہ جو ہے وہ ان چیزوں کو کافی حد تک ناکام بنایا ہے. ورنہ پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ انہی سازشوں کا نتیجہ تھا کہ شیعہ سنی جو ہے وہ کافی عرصے پہلے جو ہے وہ ایک دوسرے سے لڑ چکے ہوتے، یہاں پہ فرقہ واریت جو ہے وہ بڑھ چکی ہوتی. لیکن ان چیزوں کو الحمدللہ حکمت عملی کے تحت اور دانش مندی سے جو ہے ان چیزوں کو کنٹرول کیا گیا. جی اچھا، ماشاءاللہ بہت خوشی ہو رہی ہے کہ نوجوان قیادت کی خود ایسے برننگ ایشو پہ جو دنیا کا برننگ ایشو ہے اس قدر اور بہت ہی عظیم نظر اور بہت ہی اچھی تجزیہ، یہ خوش آئند بات ہے. تو ہم بڑھتے ہیں صابر بھائی کی طرف، جس کے بعد انشاءاللہ عارف بھائی اور محسن بھائی کی طرف ہم بڑھیں گے. تو صابر بھائی سے ایک سوال یہ ہے کہ صابر بھائی، صہیونیزم تاریخ میں ایک بہت بڑا واقعہ آتا ہے، بہت بڑا ایک تبدیلی نظر آتی ہے، وہ ہے ڈرائیوز افیئرس کے نام سے. اس کی حقیقت کیا ہے اور اس تحریک کو فروغ دینے میں یہ کس قدر وہ فائدہ مند رہا یا کس قدر وہ مؤثر رہا؟ جی صابر بھائی. اگر وہ مجھ سے آپ مخاطب ہیں تو مجھے آپ کی آواز نہیں آئی ہے. صابر بھائی اب آواز آ رہی ہے؟ قمر بھائی اگر کوئی ٹیکنیکل ایشو ہے تو آپ سوال یہاں دہرا دیں تو وہ محسن بھائی جو ہے وہ سوال صابر بھائی سے کر لیں گے. محسن بھائی آپ کی آواز اگر جا رہی ہو. صابر بھائی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی صابر بھائی میری آپ صابر بھائی آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ جی 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 فرمائیے. جی صابر بھائی کو جو ہے وہ کمنٹ میں ہم جو ہے نیچے جو ہے چیٹ میں ہم سوال بھیج دیتے ہیں. قمر بھائی آپ آگے بڑھیے تاکہ جو ہے پروگرام ہوتے سکے. ہاں اس طرح کر کے لکھ کر بھیج دیں تاکہ میں اگر ممکن ہو تو صابر بھائی کو کال پہ ہم لیتے ہیں اور اس کے بعد صابر بھائی کو کال پہ ہم لے لیتے ہیں، اس کے بعد صابر بھائی یہاں پہ جواب دے رہے ہیں. سوال جو ہے میں نے وہ چیٹ پر جو ہے بھیج دیا ہے صابر بھائی کو. جی سوال بارے میں آپ نے سوال کیا ہے، لیکن اس کی تاریخ اس طرح سے ہے کہ فرانس کی جو ایک یہودی آرٹلری تھی اس کے ایک کیپٹن ٹریور حوالے سے یہ ایک واقعہ ہے. اس پر یہ الزام عائد کیا گیا تھا اور بتا دوں کہ یہ جو یہودی کیپٹن تھے یہودی السلام علیکم صابر بھائی. اور اس پر یہ الزام تھا کہ اس نے کچھ راز ہے اس نے جرمنی کو دیے ہیں فرانس لے کر، کیونکہ فرانس کی یہودی آرٹلری کے اندر تھا یہ، اور اس پر یہ الزام لگایا گیا کہ اس نے فرانس کے جو راز ہیں فوجی راز ہیں وہ اس نے جرمنی کو دیے. لہٰذا ڈریفرز کی جو ہے وہ عوامی سطح پر اس شخص کو جس کو کہتے ہیں کہ بہت ہی زیادہ وہ عام ایک شخص کو کوئی بات کی جاتی ہے عام اور پوری عوام کے سامنے دنیا کو بتایا گیا وہاں کے کہ یہ شاندار ہے تو جو ہے وہ سزا، جب یہ سزا اس کو ہوئی چاند میں یہ بات ہے کہ جب اس واقعے کو جو ہے وہ دیکھ رہا تھا اور اس واقعے کو بہت قریب سے اس کا اس نے مشاہدہ کیا، اور اس منظر نامے کو دیکھنے کے بعد جب اس نے دیکھا کہ ایک یہودی کیپٹن کو جو کہ آرٹلری کے اندر کام کرتا ہے اس پر
طرح کے الزام لگا کر ان کی پورے فرانس کے عوام کے سامنے تذلیل کی گئی ہے اور ان کا کورٹ مارشل لحاظ اس نے اس واقعے سے مورخین کے مطابق متاثر ہو کر جو میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا اس کے کی بات ہے، یہ ایک دعوے کی حد تک تو ہے، لیکن صہیونیت کو کہا جا رہا تھا، جس کے اندر ان کو ابھارا جا رہا تھا، وہ دنیا کی دوسری سرزمینوں کو چھوڑ کر سرزمین مقدس سے پھر کر اور بالخصوص یروشلم پر آ کر ان کا ہدف یروشلم تھا۔ یروشلم جہاں پر بیت المقدس ہے، مسجد اقصی ہے، جہاں ہولی چرچ آف سپلکر ہے، جو کہ نہ صرف کے مقدس مقامات ہیں، جو کہ نہ صرف یہودیوں کے اور عیسائیوں کے لیے بھی ان کے مقدس مقامات ہیں، اس سرزمین کا انہوں نے صابر بھائی آپ کی آواز بالکل بھی نہیں آ رہی، اگر میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے تو اگر ممکن ہے تو آپ ہیڈ فون لگا سکتے ہیں صابر بھائی۔ پانی کو آپ صابر بھائی اگر ممکن ہے آپ کے پاس اگر ہیڈ فون لگا سکتے ہیں تو ہیڈ فون لگائیے، آواز بالکل آپ کی کٹ رہی ہے، آ ہی نہیں رہی۔ صابر بھائی اگر ممکن ہے آپ ہیڈ فون لگا سکتے ہیں تو ہیڈ فون، جی تو شاید نیٹ ورک کی خرابی کی وجہ سے صابر بھائی ہمیں جوائن نہیں کر پا رہے ابھی تک، تو ہم ابھی برادر عارف حسین الجانی کی طرف بڑھتے ہیں، شاید نیٹ ورک کی وجہ سے وہ بھی ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں۔ برادر محسن کی طرف ہم بڑھتے ہیں، اور برادر محسن علی سے سوال ہے کہ پاکستان امت مسلمہ اس بارے میں کیا کر سکتی ہے، اسپیشلی پاکستان صہیونزم کے حوالے سے یا اوورال امت مسلمہ کیا کر سکتی ہے اس حوالے سے؟ جی محسن بھائی۔ جی اس حوالے سے بتاتا چلوں کہ جیسے یہودیوں نے اپنی جو ہے وہ فلسطین کو اپنا ایک بالکل ہی سینٹرل پوزیشن بنا لی ہے اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے، تو ہمیں بھی وہیں پلٹنا چاہیے، ہمیں بھی وہیں سے شروعات کرنی چاہیے اور تمام معاملات وہیں سے لینے چاہیے۔ اس کے لیے یہ کرنا پڑے گا کہ جتنے بھی دنیا میں مظلومین ہیں ہمیں سب سے پہلے ان مظلومین کی حمایت کرنی پڑے گی، اور اس کے بعد جتنے بھی ظالم ہیں اور ان کے جو مظالم ہیں ان کو عیاں کرنا پڑے گا۔ جب تک یہ چیز نہیں کر سکتے تب تک ڈفرینشیٹ کرنا بہت ہی مشکل ہو جائے گا۔ پاکستان کے اندر بالکل جو ہے ایزی یہی بات ہے کہ یہاں پر جتنا ہو سکے ہم جو ہے وہ قدس کے ذریعے سے، اور جیسے امام خمینی نے فرمایا تھا کہ یہ قدس جو ہے فقط یہ قدس کا معاملہ نہیں ہے، مسجد الاقصی کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ تمام مظلومین کا معاملہ ہے۔ اس دن کو تمام مظلومین کی جو ہے ان پر شاید محسن بھائی کی نیٹ ورک کی وجہ سے قمر بھائی آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ جی اب آ رہی ہے، اب آ رہی ہے محسن بھائی۔ آواز آ رہی ہے قمر بھائی میری آپ کو؟ جی جی بالکل آ رہی ہے محسن بھائی آپ کی آواز۔
امام خمینی نے جیسے فرمایا تھا کہ یہ جو قدس کا معاملہ ہے یہ فقط مسجد اقصیٰ کا معاملہ نہیں ہے بلکہ یہ تمام جتنے بھی مظلومین ہیں یہ مظلومین کا معاملہ ہے، اور اس دن کو ہم جتنے بھی مستضعفین ہیں اس دنیا میں اس کے جو ہے ان کے اوپر جو ڈھائے گئے مظالم ہیں ان کو ریز کریں گے۔ تو پاکستان کے اندر ہم بھی امام خمینی کے اس فرمان کے مطابق جتنا قدس کو بہترین کریں گے، قدس کے معاملات کو بہترین کریں گے، قدس کے حوالے سے جتنی جو ہے اسٹرانگ آواز بلند کریں گے، ہم اتنی اچھے انداز سے جو ہے بقایا جتنے بھی معاملات ہیں امریکہ کو جو ان کے جو مظالم ہیں، اسرائیل کے جو مظالم ہیں، برطانیہ کے جو مظالم ہیں، یا جتنے بھی ان کے باشندے ہیں، کارندے ہیں ان کے جو ان کے ساتھ ہیں، ان کے جتنے بھی ڈھائے گئے مظالم ہیں ہم جو ہے ان کو عیاں کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس پاکستان کے اندر یہ قدس ہے، ہم قدس کو سینٹر پوزیشن بنا کر تمام جتنے بھی مظلومین ہیں ان کو جو ہے انصاف دلوا سکتے ہیں۔ جی قمر بھائی۔ جی بہت شکریہ محسن بھائی۔ اب ہم جی میں نہیں سن سکا سوال، اگر آپ ریپیٹ کریں گے تو۔ قمر بھائی سوال ریپیٹ کر دیں۔ جی عارف بھائی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی سن رہا ہوں۔ جی تو سوال یہ تھا کہ اسرائیل کے عدالتی نظام میں صہیونیزم کی مداخلت سے کون سی قیامت برپا ہو سکتی ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صہیونیزم کی مداخلت سے اسرائیل کے عدالتی نظام میں کون سی قیامت آ سکتی ہے؟ کیا ہو سکتا ہے جس وجہ سے وہ پریشان ہے؟ جی اس میں ایک تو چیز یہ ہے کہ ہمارا جو اوور آل تو کنیکشن کا بھی پرابلم تھا، ہم زیادہ تھیوریٹیکل گئے۔ اس وقت جہاں تک میں سمجھتا ہوں اس وقت ہمیں جن چیزوں کو زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے وہ شعور دینا۔ بیسیکلی مثال کے طور پر ابھی تک اگر ہم صرف پاکستان کی کنٹیکسٹ کے اندر بات کریں کہ آیا پاکستان کے اندر بسنے والے تمام مسلمان نے شعوری طور پر اس قدس کو قبول کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ اب جس طرح آپ بات کریں کہ مثال صہیونیزم کے اندر ان کی عدالت کے اندر ڈومیننسی ہے، نو ڈاؤٹ اس کے پیچھے ایک پراپر اسکول آف تھاٹ ہے جس کے تحت ان لوگوں نے ان تمام چیزوں کو، تمام فریم ورکس کو ڈیزائن کیا ہے جس کے ذریعے سے وہ اپنے انٹرسٹ کو اچیو کر سکے، گین کر سکے۔ لیکن ہمارا جو بنیادی ایشو ہے اس وقت فلسطین سے ریلیٹڈ، اس وقت دیکھیں دنیا کے اندر دنیا دو بلاکس میں تقسیم ہو گیا۔ اب یہ بائی پولرٹی، یونیپولرٹی کے بعد بائی پولرٹی کے بعد اب دوبارہ سے ایک ملٹی پولرٹی کی طرف دنیا چلی گئی ہے۔ اس وقت جو کرنٹ سچویشن ہے بالخصوص کورونا کے آنے کے بعد، دیکھیں دنیا کے اندر یہ جو گریٹ پاورز ہے یا جو گریٹ ہیجمنز ہیں، ان کا جو فارن پالیسی کے اندر ایک واضح شفٹ آئی ہے۔ دیکھیں کورونا وائرس کے بعد کی جو دنیا ہے اس کے اندر، یا اس وقت جو کرنٹ سینیریو ہے آج کے دن جہاں پر میں اور آپ کھڑے ہیں، اس وقت ہم اس ایشو کو کتنے اہمیت دے سکتے ہیں؟ یہ دیکھیں اس وقت اسرائیل اگر دیکھا جائے تو اسرائیل دنیا کے اندر ون آف دی موسٹ پاورفل جو جن کے پاس MNCs ہیں، ملٹی کارپوریشن جو نیشنل کمپنیز ہیں، یہ اور اس کے علاوہ دیگر جو NGOs پوری دنیا کے اندر یہ لوگ اپنا انفلوئنس کر چکے ہیں اور دنیا کے اکانومی کے اندر ان کا ایک بہت ہی اسٹرانگ ہولڈ ہے۔ اسرائیل جو ہے اس کو بہت ہی زیادہ اسٹرانگ بنایا گیا ہے یورپین کنٹریز نے، اور اس کے اندر بہت سارے مسلم کنٹریز، میں نے پہلے بھی بتایا ابھی بتا رہا ہوں، بہت سارے مسلم کنٹریز ہیں جس نے اسرائیل کو پش کیا، لائک آل سعود کی جو ان کی پالیسیز ہیں۔ اس وقت کرنٹ سینیریو کے اندر ہمیں پاکستانی قوم کو یہ شعور دینے کی ضرورت ہے اور ہمیں یہ شعوری طور پر اس کو جذب کرنے کی ضرورت ہے، اس کو قبول کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت سارے لوگ ہماری کمیونٹی کے اندر یہ کہتے ہیں کہ یوم القدس میں جانے سے کیا ہوتا ہے، نہ جائے تو کیا ہوتا ہے، یہ ایسے ہی کہتے ہیں، یہ ایرانی پروجیکٹ ہے، اس کا پاکستان کے ساتھ کیا ہے، پاکستان کا ایشو تو کشمیر ہے، ہمیں کشمیر پہ بات کرنا چاہیے، فلسطین پہ کیوں کرنا چاہیے؟ اس تمام کنفیوژنز کو ہمیں کلیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ جس طرح امام خمینی کے پاس پاکستان میں سے ایک وفد گئی، اس نے کہا کہ آپ کشمیر کی ایشو کے اوپر بات کیوں نہیں، کہ آپ نے بیت المقدس کو یوم اللہ کہا اور اس کو امت مسلمہ کا مسئلہ قرار دیا، لیکن کشمیر کے حوالے سے آپ کا کیا سٹانس ہے؟ تو
امام نے فرمایا کہ کشمیر کا مسئلہ اس وقت تک حل نہیں ہو سکتا، نہ صرف کشمیر بلکہ امت مسلمہ کے دنیا کے جتنے بھی مسائل ہیں اس وقت تک حل نہیں ہو سکتے جب تک فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ تو یہ فلسطین کا جو مسئلہ ہے یہ کسی ٹیریٹری کا، یہ اسپیسیفک اسپیس کا یا کسی ریجن کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی آئیڈیالوجی کا مسئلہ ہے، یہ مسلمانوں کی وحدت کا مسئلہ ہے، یہ مسلمانوں کی یعنی حمیت و غیرت کا مسئلہ ہے۔ ہمیں اس چیز کو اپنی کمیونٹی کے اندر پینیٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت یوم القدس کی کیا اہمیت ہے۔ دیکھیں اسی القدس کے لیے دنیا نے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ آپ کو میں گارنٹی کرتا ہوں یہ کہ اس وقت امریکنز اور جتنے بھی آپ کے استعماری طاقتیں ہیں ان کا ایران سے صرف ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ آپ حماس کی حمایت چھوڑ دیں، آپ فلسطین کی حمایت چھوڑ دیں، ہم پوری دنیا کے اندر جتنے بھی آپ کو پرسنشنز ہیں وہ اٹھا دیں گے۔ اس وقت پوری دنیا کا بھی اس نظر فلسطین کے اوپر اور مسلمانوں کے اندر جو غیرت مند قومیں ہیں، جو غیرت مند قیادت ہے، ان کا فلسطین کے اوپر فوکس کرنا، ان کو سپورٹ کرنا، لوجسٹک سپورٹ دینا، ہر قسم کی سپورٹ دینے کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ یہ ایک کاز ہے، مڈل ایسٹ کی وجود کا کاز ہے۔ خدا نہ کرے اگر یہ اسرائیل مزید مضبوط ہوتا ہے، یہ اس کے اندر مزید سٹیبلٹی آ جاتی ہے تو ان کی سٹیبلٹی ڈائریکٹلی لنک کرتا ہے دیگر مسلمان ممالک کی ڈسٹیبلائزیشن کے اندر۔ تو ہمیں ایک امید بھی ہے، جس طرح معظم نے کہا کہ آنے والے 25 سالوں کے اندر اسرائیل نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، تو انشاءاللہ نہیں ہوگی، لیکن ایسا کہہ کر ہم نے نہیں بیٹھنا ہے بلکہ اس کے اندر ہم نے اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ الحمدللہ پاکستان نے روز اول سے اس کے اوپر ایک بہترین سٹانس اٹھایا ہے، اور الحمدللہ آج بھی کراچی کے اندر جو القدس ریلی ہوتا ہے وہ دنیا کی تیسری بڑی ریلی ہوتی ہے۔ تو یہ پاکستان کی قوم کو، پاکستان کی کمیونٹی کو، بالخصوص مکتب تشیع کو یہ سعادت حاصل ہے کہ ہم نے اس قدس کو اٹھایا۔ حالانکہ پاکستان کے اندر بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ شیعوں کا مسئلہ ہے، فلسطین کا مسئلہ شیعوں کا مسئلہ نہیں ہے۔ لہٰذا میں آخری میں پیغام کے طور پر یہی گزارش کروں گا کہ ہمیں فلسطین اور بالخصوص القدس کا جو موضوع ہے اس کے اوپر پاکستان کے اندر یہ ہمارا بہت ناکافی ہے، ہمیں لٹریچر پرنٹ کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں ڈور ٹو ڈور ہر نوجوان کے سینے تک منتقل کرنے کی ضرورت ہے، ہر نوجوان کو دشمن شناس بنانے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم اسرائیل کی اور فلسطین کے ایشو کو شعوری طور پر سمجھ نہیں پائیں گے تب تک ہم اس کے لیے کوئی خاص خدمت نہیں کر سکتے ہیں۔ لہٰذا میں گزارش کروں گا، الحمدللہ آپ نے بہت اچھا اسٹیپ اٹھایا ہے، اس طرح کے تمام تنظیموں کو اسٹیپ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ اور آئی ایس او پاکستان کو الحمدللہ یہ سعادت حاصل ہے کہ پاکستان کے اندر خود اس کی بانی ہے آئی ایس او، اور آئی ایس او کے زیر اہتمام پورے پاکستان کے اندر 126 علاقوں کے اندر بہت بڑے سطح کی ریلیاں ہوتی ہیں، اور الحمدللہ ہم نے کوشش کی ہے، لیکن ساتھ ساتھ دیگر جو تنظیمیں ہیں، بالخصوص ملی یکجہتی کونسل کا، دیگر جو ہمارے ملی اپنے تشیع کی جماعتیں ہیں، الحمدللہ پچھلے سال پورے پاکستان کے اندر، جس کے اندر شیعہ علماء کونسل، مجلس وحدت مسلمین، اے ایس او، آئی ایس او، جے ایس او، تمام جماعتوں نے مل کر پورے پاکستان میں ایک یونائٹ ہو کے دیکھیں، جب تک پاکستان سے ہم مختلف دستوں کی شکل میں آواز دیں گے نا، اس میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ جب تک امت مسلمہ بالخصوص پاکستان کی ملت جب تک ایک آواز ہو کہ دنیا کو پیغام نہیں پہنچائیے، ہمارے اس پیغام کے اندر طاقت اور قوت نہیں ہوگی۔ لہٰذا میں گزارش کروں گا، اس بار بھی کورونا کی وجہ سے محدود ضرور ہے لیکن ہم نے اپنے آواز کو بھرپور انداز میں پہنچانا ہے۔ بالخصوص سوشل میڈیا کے اندر فلائی دا فلیگ کمپین کا ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ فلسطین یوم القدس کے دن ہر پاکستانی، ہر باشعور مسلمان اپنے گھر کے اوپر فلسطین کا جھنڈا لہرا کے دنیا کو یہ پیغام دے کہ ہم کسی بھی مشکل میں، کسی بھی مسائل کے اندر، کسی بھی مسائل میں ہم فلسطین کو سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ، اور بہت ہی اچھی ایکسپلینیشن کی عارف بھائی نے کہ واقعاً شعور دینے کی ضرورت ہے اور لوگوں کو ایک ساتھ اور ہم سب کو ایک ساتھ مل کر چلنے کی ضرورت ہے۔ اور الحمدللہ عسکری ریاست صدر پاکستان کا یہ جو اقدام ہے کہ جو بھی طلباء ملی تنظیمیں ہیں ان کی طرف ان کا ایک ساتھ مل کر ایک پلیٹ فارم کے لیے ایک ایسے ایشو کو لے کر چلنا جو واقعی ایک برننگ ایشو اور دنیا کا، اور دنیا میں جو بھی مظلوم ہیں ان پہ جو اٹھائے گئے ظلم ہیں، ان مظالم پہ جو ابھی یہ ایشو اس معاملے پہ بہت اچھی ایک ڈسکشن رہی۔ اچھا، یہ سوال بس ہم اپنے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں اور بالکل آخری سوال برادر محسن سے کریں گے کہ رہبر معظم حضرت امام خامنہئی نے ایک پیشن گوئی کی ہے، کیونکہ یہ فرزند علی و زہرا ہمیشہ جب بھی انہوں نے اپنے آبا و اجداد کی طرح صادق اور امین ہو کر بات کی اور بولا ہے۔ تو محسن بھائی سے سوال یہ ہے کہ رہبر معظم نے فرمایا ہے کہ آئندہ 25 سال اسرائیل صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا، آئندہ 25 سال نہیں دیکھے گا۔ تو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں
اس حالات کو کہ اسرائیل جو ابھی اس رہبر کے فرمان کے بعد اسرائیل کو بچانے کے لیے جو کوششیں ہو رہی ہیں، صہیونزم کے وجود کو بچانے کے لیے کوشش ہو رہی ہیں، آپ کو کس انداز سے اس کو دیکھ رہے ہیں؟ جی محسن بھائی. جی قمر بھائی، اس حوالے سے ہمیں پیچھے جانا پڑے گا. مطلب جہاں سے یہ تحریک صہیونزم کی شروع ہوئی تھی تو وہاں ان کی 5 نکاتی ایک ایجنڈاز تھے. سب سے پہلے ان کا ایجنڈا تھا گریٹر، سب سے پہلا جو ان کا ایجنڈا تھا گریٹر اسرائیل کا، اس کے بعد جو ہے عالمی جنگوں کا، اس کے بعد جو ہے مسجد اقصی کی جو ہے ڈھا جانے کا، وہاں پر جو ہے اسٹون آف ڈیوڈ وہاں پر لے آنے کا، اس کے بعد جو ہے جتنے بھی دنیا کے اندر وسائل ہیں ان پر قبضہ کرنے کا. اور اگر آپ دیکھیں حال ہی میں پاکستان کے اندر یا پوری دنیا کے اندر ایک اسٹیپ اٹھایا گیا. کل ہی جو ہے اس پر ایک جگہ ڈسکشن ہوئی تھی کہ افغانستان کے اندر افغانی جتنے بھی طالبان ہیں انہوں نے کہا ہے کہ بھائی ہم جو ہے انڈیا کے اوپر جہاد مسلط کریں گے. دیکھیں وہاں پر اسرائیل نے یورپ میں ایک اسرائیل قائم کر دیا ہے، لیکن یہاں پر اسرائیل چاہتا ہے کہ ہمیں ایشیا میں بھی ایک ایسا اسرائیل چاہیے جہاں سے ہم مکمل طور پر ایشیا پر کنٹرول کریں. تو افغانستان کو انہوں نے مہرا بنایا ہوا ہے، افغانستان کو وہ یوز کر رہے ہیں. اور حال ہی میں اگر اس بات کی آپ جو ہے جہاں تک میری اس پر اسٹڈی ہے کہ یہ جو بایولوجیکل اٹیک ہے پوری دنیا کے اوپر، یہ انشاءاللہ کبھی نہ کبھی ضرور آیا ہوگا کہ بھائی یہ کس نے کیا تھا اور اس کے پیچھے کیا مقاصد تھے. اگر آپ دیکھیں کہ جس کسی نے بھی یہ معاملہ کیا ہے کہ جب دنیا کے اوپر یہ تمام جو ہیں مصیبتیں ختم ہو جائیں گی اور دنیا کے پتہ چل جائے گا کہ یہ کس نے مسئلہ کیا ہے، تو مکمل یہ بایولوجیکل اٹیک ہے یہ اسرائیل کی طرف سے ہے. کیوں؟ کیونکہ رہبر معظم نے یہ فرما دیا ہے کہ رہبر معظم نے 25 سالہ آئندہ جو ہے وہ اسرائیل نہیں دیکھ پائے گا. تو یہ اس کی شرائط ہے. اگر آپ جو ہے وہ کیا بولتے ہیں یروشلم کی بات کریں، یروشلم سے پہلے ان کے جو جتنے بھی تحریکیں چلی تھی اس کے اندر انہوں نے بالکل طریقے سے ایسی پلاننگز کی ہیں، لیکن وہ جتنے بھی پلاننگز ہیں ان کی وہ امت مسلمہ سے خائف ہیں. وہ جو ہے کسی بھی غیر مسلمان سے خائف نہیں ہے، لیکن ان امت مسلمہ میں ان کی جو سب سے بڑی کامیابی ہے جوز کی، وہ عرب کنٹریز پر ان کا تسلط ہے. تقریباً 30,000 سے زائد ایسے عرب جو ہیں وہ ہیں جو باقاعدہ طور پر سردار ہیں اور باقاعدہ طور پر وہ سرداری کرتے ہیں دنیا کے اوپر. ان کی جو ہے وہ حصول ہے. اور ابھی جو ہے اسرائیل یہی سمجھتا ہے کہ ہمیں پوری دنیا کے اوپر تسلط مل گیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. پوری دنیا میں اسرائیل، امریکہ، اگر آپ دیکھیں کہ آج کل کا جو چھوٹا سا بچہ ہے، اگر آپ نے سوشل میڈیا پر تصویریں دیکھی کہ چھوٹا سا بچہ امریکہ کی جو ہے وہ ٹینک کے سامنے بالکل کھڑا ہوا ہے اور اس کو بالکل بھی کسی قسم کا خوف نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا اس وقت بیداری کی جانب جا رہی ہے. دنیا اس وقت باقاعدہ طور پر جو ہے امریکہ اور اسرائیل یا اس کے جتنے بھی کارندے ہیں، ان کے جتنے بھی ڈھائیگا مظالم ہیں، ان کے اوپر باقاعدہ طور پر بات چیت کر رہی ہے. اور اگر آپ دیکھیں گے یہ جو ڈسکشنز ہیں، یہ ڈسکشن فقط پاکستان پر جو ہے محدود نہیں ہے، یہ ڈسکشن باقاعدہ طور پر اسرائیل میں اس وقت چل رہے ہیں کہ یہ جو ہم کس طرف جا رہے ہیں. یہ زیونزم جو وہاں کے لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ابھی جو ہمارے جتنے بھی مسائل ہیں ہمیں تو یہ لوگ باقاعدہ طور پر یہ دنیا کے سامنے ایز اپوزیشن لا کر کھڑا کر رہے ہیں. تو اس وقت جتنے بھی اسلامی تحریکیں چل رہی ہیں، اس کے علاوہ جتنے بھی خصوصاً یہ جو شہید رائے خود شہید قاسم سلیمانی اور شہید ابو مہدی المہندس کا جہاں تک بات ہے کہ یہ باقاعدہ طور پر ایک دروازہ ہے اور انشاءاللہ یہ شروعات ہو چکی ہے. اور انشاءاللہ اس کے بعد یقینی طور پر جو ہے کچھ ہی عرصے میں انشاءاللہ جس کو ابھی رہبر معظم کی پیشن گوئی 4 سے 5 سال ہوئے، انشاءاللہ اس کے ہی ذریعے سے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ اسرائیل جو ہے انشاءاللہ دنیا کے صرف ایسی سے مٹ جائے گا. جی قمر بھائی انشاءاللہ بہت شکریہ. ایک بار پھر میں اپنے سارے معزز مہمانان گرامی عسکریہ اسٹوڈنٹس بھائی ایک آخری میسج جو ہے وہ عارف بھائی کی بات کی تائید کرتے ہوئے کہ پورے پاکستان میں جو ہے وہ جمعۃ الوداع پہ احتجاجی ریلیاں منعقد ہو رہی ہیں اور انشاءاللہ ہوں گی. قائد ملت جعفریہ کے فرمان پر پورے پاکستان میں 300 سے زائد مقامات پر جو ہے وہ ریلیاں منعقد ہوں گی. ایک شہر ایک قصبے میں تمام ہمارے سننے والوں سے اور تمام ہمارے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اپنے اپنے علاقوں میں اپنے اپنے محلوں میں جو ہے وہ فلسطین کے لیے آواز بلند کریں اور SOPs کے تحت جو ہے وہ احتجاجی مظاہرے منعقد کریں تاکہ جو ہے وہ مظلومین جہاں بالخصوص فلسطین کے لیے جو ہے وہ بھرپور طریقے سے ایک آواز اٹھائی جا سکے. بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ پاکستان میں جو بھی طلباء تنظیمیں ہیں بالخصوص ISO
JS ہو یا عسکریہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن ہو، جو بھی ساری تنظیمیں ہیں انشاءاللہ مل کر اس کیونکہ یکجا ہو کر اگر ہم فقط امام خمینی کے قول اور امام خمینی کے فرمان کے مطابق اگر مسلمان ممالک ایک ایک بالٹی پانی لے کر اسرائیل کی طرف پھینک دے تو وہ اس پانی میں ہی بہہ جائے گا انشاءاللہ۔ رہبر معظم حضرت امام خامنہئی کے فرمان کہ انشاءاللہ بہت جلد ہم سب بیت المقدس میں رہبر معظم کے پیچھے انشاءاللہ، اور یہ جو تحریک ہے قدس کی آزادی کی تحریک ہو یا انقلاب اسلامی کی تحریک ہو، امام زمانہ کی امامت میں انشاءاللہ قدس میں بہت جلد انشاءاللہ نماز ادا کریں گے۔ اور پھر آپ سب بزرگوں، آپ سب دوستان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، امام اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن پاکستان کے سینٹرل پریزیڈنٹ برادر عارف الجانی کا، اور ساتھ ساتھ میں JSO کے مرکزی جنرل سیکرٹری برادر وجاہت حسین پہلوانی کا، ساتھ ساتھ میں برادر محسن علی اصغری عسکریہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن پاکستان کے مرکز صدر، اور ساتھ میں برادر صابر ابو مریم کا، کیونکہ یہ صہیونیزم کی سازش تھی کہ ہمارے آج کے اس پروگرام میں ایک بہت ہی واقعاً مڈل ایسٹ پہ جنہوں نے بہت اچھے تجزیے کیے ہیں اور بہت اچھے یعنی کہ قلم کاری، بہت اچھی قلم کاری کی مڈل ایسٹ میں انہوں نے، تو اس پہ اور بھی ابھی کام کر رہے ہیں۔ تو بدقسمتی سے ہمارے اس پروگرام کا ایسا نہیں بن سکے، انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ہم اس کا آغاز آپ کو انشاءاللہ ایسا بنائیں گے۔ آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ، اور جو بھی ویورز کمنٹس میں میسیج وغیرہ لکھ رہے ہیں، معذرت سے یہ کہ ہمارے پاس جو ٹائم تھا، جو موزین مہمان گرامی سے ہم نے ٹائم لیا ہوا تھا، وہ ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ جو بھی آپ کے نیکسٹ کوشچن ہوگا، نیکسٹ انشاءاللہ ہمارا سیشن ہوگا، اس میں کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ اگلی بار ہم اس کو آپ کے سوالات کو جوابات دیں۔ بہت شکریہ۔ انشاءاللہ اسرائیل کی نابودی تک القدس کے لیے انشاءاللہ جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ امام زمانہ کے ظہور کی دعا کے ساتھ۔ اللہم ارزقنا شہادۃ سبیلک، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج علی محمد۔ بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔ التماس دعا، التماس دعا، التماس۔ اللہ حافظ۔